وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تسبیح کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا تسبیح کے دانوں پر، منکوں پر، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے پوروں پر تسبیح کرنے کا کہا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ امرہن ان یراعین بالتکبیر والتقدیس والتہلیل، کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ذکر کیا کریں، وَأَن يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ اور انگلیوں کے پوروں پر ان کو گنا کریں، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنطِقَاتٌ، کیونکہ ان انگلیوں کے پوروں سے سوال بھی ہوگا اور یہ کلام کریں گی، یہ بولیں گی، یعنی بول کر گواہی دیں گی۔ تو اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر گن کر تسبیح کی جائے، اور یہی افضل اور بہتر ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ انگلیوں پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو یہ افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، سنت بھی ہے۔ باقی دانوں پر، منکوں پر جو تسبیح ہے اس پر تسبیح کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ نے بدعت کہا ہے۔ بعض صحابہ کرام سے کھجور کی گٹھلیوں پر اور اسی طرح کنکریوں وغیرہ پر تسبیح کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس تسبیح کو بالکل بدعت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ انگلیوں پر ہی تسبیح کی جائے، اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ افضل، بہتر اور اعلیٰ، بہتر یہ ہے کہ انگلیوں پر تسبیح کی جائے اور انگلیوں پر گنتی کی جائے، لیکن جو اگر کوئی انسان تسبیح کے دانوں پر کر لیتا ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تسبیح کے دانوں پر تسبیح کرتے ہوئے ریاکاری کا خدشہ ہو اور انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو پھر تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر تسبیح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ریاکاری کی وجہ سے انسان کے اعمال یا وہ عمل جس میں ریاکاری آ جائے گی اس کے برباد ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے نقصانات میں سے یہ ایک نقصان ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے تو ایک اپنا شعار بنا رکھا ہے کہ گلے میں بڑے بڑے منکوں کی تسبیحیں ڈالے رکھنا، اور اسی طرح کندھے پر مسلح رکھنا، تو جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، یا ایک تسبیح کو ہاتھ میں پکڑے رکھنا اور کبھی باتیں کر رہے ہیں اور کبھی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور تسبیح کا دانہ بھی ہلایا جا رہا ہے، تو غافل انسان کی طرح، یعنی جو غافل ہے، اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے اور تسبیح کو گھما رہا ہے، تو اس طرح کا ذکر اور اس طرح تسبیح کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسے پرابلم ہے کہ انسان بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، تو وہ اپنی جیب میں تسبیح رکھ لے، ضرورت کے وقت اس کو نکال کے استعمال کر لے، اپنے گھر میں رکھ لے اور ضرورت کے وقت استعمال کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر میں یہی بات دہراؤں گا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے پوروں پر ہی گنا جائے، لیکن اگر کسی انسان کو خدشہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور باقی جتنی بھی خرابیاں ہیں، ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے، یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت ذکر کرنے والا ہوں، یہ چیزیں یہ نہ ہوں، تو وہ تسبیح کا استعمال بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔